الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بر صغیر پاک و ہند میں 22 رجب المرجب کو صبح کے وقت کنڈوں کی صورت میں اور بعض گھروں میں ٹکڑوں کی صورت میں اور بعض گھروں میں حلوہ پوڑی یا پھر مختلف قسم کے کھانوں پر ختم دلوایا جاتا ہے، اور اس عمل کو کنڈوں کا ختم یا پھر کنڈوں کی نیاز کا نام دیا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں کنڈوں کے ختم اور کنڈوں کی نیاز کی حقیقت اور اس کی شرعی حیثیت بیان کی جائے گی۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ تو بات ذہن نشین رہے کہ کنڈوں کا ختم یا کنڈوں کی نیاز، اس کی حقیقت اور اس کی جو اصل ہے وہ ایصال ثواب ہے، اور ایصال ثواب کرنا قرآن و حدیث کی روشنی میں جائز اور مستحب عمل ہے۔ ایصال ثواب یہ ہوتا ہے کہ اپنا کوئی نیک عمل کسی دوسرے کو عطا کر دینا، چاہے وہ نیک عمل تلاوت قرآن پاک کی صورت میں ہو، یا پھر نماز کی صورت میں ہو، یا پھر روزے کی صورت میں ہو، یا صدقات و خیرات یا کسی اور نیک عمل کی صورت میں ہو۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک ایصال ثواب کرنا جائز اور مستحب عمل ہے۔ 22 رجب المرجب کو کنڈوں کی جو نیاز دی جاتی ہے نا، اس کی اصل یہ ہے کہ 22 رجب المرجب کو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ان کی بارگاہ میں یہ کنڈوں کی نیاز پیش کی جاتی ہے، اور حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑ پوتے ہیں، کیونکہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام امام محمد باقر ہے، اور امام محمد باقر کے والد کا نام امام زین العابدین ہے، اور امام زین العابدین کے والد کا نام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو یوں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑ پوتے بنتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ 17 ربیع الاول 80 یا 83 ہجری میں مدینۃ المنورہ میں پیدا ہوئے، اور آپ ایک عظیم تابعی بزرگ بھی ہیں، چونکہ آپ نے 2 صحابہ کرام حضرت انس بن مالک اور حضرت سہل بن سعد کی زیارت کی ہے، اور آپ سے آپ کے شہزادے حضرت امام موسیٰ کاظم، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم بزرگوں نے فیض حاصل کیا ہے۔ ناظرین، 22 رجب المرجب کو کنڈوں کی نیاز کرنا یہ جائز عمل ہے، مستحب عمل ہے، اور چونکہ یہ جو عمل کیا جاتا ہے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، لیکن اس عمل میں ہمارے ہاں بعض لوگ ناعلمی کی بنا پر کچھ ایسی شرائط لاگو کر دیتے ہیں جس کی بنا پر یہ جائز اور مستحب عمل ناجائز ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس جائز عمل میں کسی خاص وقت کی شرط لگا دینا، یا کسی خاص دن کی شرط لگا دینا، یا کسی خاص برتن کی شرط لگا دینا، یہ غیر شرعی ہے۔ یہ تصور رکھنا کہ رجب کے جو کنڈے ہیں یہ رجب کی 22ویں تاریخ کو ہوں گے، 22 رجب المرجب کے علاوہ کسی اور دن یہ کنڈے نہیں کیے جا سکتے یا یہ نیاز نہیں دی جا سکتی، تو ایسا تصور رکھنا یہ غیر شرعی ہے۔ اسی طرح
یہ تصور رکھنا یا یہ شرط لگانا کہ کنڈوں کی نیاز صرف اور صرف صبح کے وقت دی جائے اور کسی وقت میں نہ دی جائے، تو ایسی شرط لگانا بھی غیر شرعی ہے۔ اور اسی طرح کنڈوں کی نیاز میں کسی خاص برتن کی شرط لگا دینا کہ اسی برتن میں کنڈوں کی نیاز دی جائے، کسی اور برتن میں نہ دی جائے، تو ایسی شرط لگانا بھی غیر شرعی ہے۔ تو ایسی غیر شرعی شرط لگانے کی وجہ سے یہ جو جائز عمل ہے یہ ناجائز ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو بھی مسلمان کنڈوں کی نیاز حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرے تو ان غیر شرعی شرطوں سے اجتناب کرے اور ان تصورات سے پاک ہو کر حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ایصال ثواب کرے، اور ایصال ثواب شرعی طریقے پر کرے، یعنی قرآن خوانی کے ذریعے سے، صدقات و خیرات کے ذریعے سے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ایصال ثواب کیا جائے۔ اور اسی طرح ایک اور اہم بات کہ بعض علاقوں میں، بعض گھروں میں یہ تصور بھی رکھا جاتا ہے اور یہ شرط بھی لگائی جاتی ہے کہ 22 رجب المرجب کو جو کنڈوں کی نیاز دی جاتی ہے نا، وہ جس گھر میں دی جائے اسی گھر میں کھانی چاہیے، اس نیاز کو گھر سے باہر نہ لے جایا جائے۔ تو ایسی شرط لگانا یا ایسا تصور رکھنا یہ بھی غیر شرعی ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ نیاز خود بھی کھائی جا سکتی ہے، اپنے رشتہ داروں کو بھی دی جا سکتی ہے، ہمسایوں کو بھی دی جا سکتی ہے، اور کسی بھی جگہ اس نیاز کو لے جایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور اہم بات کہ کنڈوں کی نیاز میں، جن گھروں میں کنڈوں کی نیاز دی جاتی ہے، بعض گھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان گھروں میں مختلف قسم کی کہانیاں یا قصے پڑھے جاتے ہیں، جن میں ایک قصہ داستان عجیب کے نام سے مشہور ہے، ایک قصہ لکڑہارے کی کہانی کے نام سے مشہور ہے، ایک 10 بیویوں کی کہانی کے نام سے مشہور ہے، اور ایک سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا معجزہ اس نام سے مشہور ہے۔ تو یاد رکھیں، اس قسم کے جتنے بھی قصے یا کہانیاں ہیں، ان کی کوئی بھی حقیقت اور کوئی بھی اصل نہیں ہے۔ یہ ساری کہانیاں اور یہ سارے قصے من گھڑت ہیں، اپنی طرف سے بنائے گئے ہیں۔ لہذا کنڈوں کی نیاز میں اس قسم کے قصوں سے اور کہانیوں سے بچنا چاہیے اور شرعی طریقے پر کنڈوں کی نیاز پیش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔